اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، ہمارا آج کا ٹاپک ہے ارض فلسطین، انبیاء کی سرزمین۔ دنیا کا چھوٹا سا خطہ جسے فلسطین کے نام سے جانا جاتا ہے، یہ انبیاء کی سرزمین۔ یہ ملک شام کے وسیع و زرخیز میدانوں اور بحر روم کے مشرقی ساحلوں کے درمیان واقع ہے، جس کا طول 180 میل اور عرض شمال میں صرف 23 میل اور جنوب میں پھیل کر 80 میل تک پہنچ گیا ہے۔ اس رقبہ کے اندر کل 6040 مربع میل زمین ہے۔ کوہستان کے دو متوازی سلسلوں نے اس کی سطح میں نشیب و فراز پیدا کیے ہیں اور دریائے یردن کی عمیق وادی ان کو شاداب کرتی رہتی۔ انہی ناہموار پہاڑیوں پر دریائے یردن کے ایک جانب سرسبز جنگل کا ایک لامتناہی سلسلہ نظر آتا ہے جو قرآن کے میدانوں تک چلا گیا ہے، اور دوسری طرف خاکستری رنگ کی بھوری چٹانیں اپنے سلسلہ کو عرب کے ریگزاروں تک کھینچ کر لے گئی ہیں۔ مغرب کی طرف بحر روم کے ساحل کے ساتھ ساتھ زرخیز میدان ہے، اور شمال میں تدریلان کا سرسبز و شاداب قطع ہے جو کوہ لبنان کے دامن میں پھیلا ہوا ہے۔ ناظرین، اگر ہم فلسطین کی تاریخی حیثیت اور وقت پر بات کریں تو اس مختصر خطہ کے چھوٹے ہونے کے ساتھ ساتھ اس کی تاریخی اور مذہبی وقت انتہائی عظیم و جمیل ہے۔ اس تنگ اور محدود خطے میں بیت المقدس ایک چھوٹا سا شہر ہے، مگر اسے چھوٹا نہیں کہنا چاہیے، کیونکہ اگر ہم مذہب کی معتبانہ نظر سے دیکھیں تو اس شہر سے بڑا شہر پورے کرۂ ارض پر ہمیں نہیں ملے گا۔ اگر ہم بیت المقدس کی بات کرتے ہیں تو یہ ایک چھوٹا اور مقدس شہر ہے جو زرعی پیداوار کے اعتبار سے تو کوئی برتری نہ رکھتا ہو، مگر اس میں کچھ ایسے محفوظ واقعات موجود ہیں جن کی وجہ سے اس شہر کی عظمت دوبالا ہو جاتی ہے۔ اس شہر کی قلعہ بندی کے سامان گویا قدرت نے خود پیدا کر رکھے ہیں۔ ایک مختصر سا کوہستانی سلسلہ ہے جس کی چوٹیوں پر خود قدرت نے ایک قلعہ بنا رکھا ہے، اس لیے کہ تین طرف تو برابر گہری ترین وادیاں چلی گئی ہیں جو 400 سے 500 فٹ تک گہری ہیں۔ چوتھی جانب ایک بلند چٹان ایک عظیم و شان دیو کی طرح کھڑی پہرا دے رہی ہے اور حملہ آوروں کو روکنے کے لیے ہر وقت تیار رہتی ہے۔ اسی پہاڑوں کی گود اور اسی قدرت کی قلعہ بندی میں یہ مبارک شہر آباد ہے، اور ایسی عمدہ جگہ پر ہونے کی وجہ سے یہ شہر ارد گرد کی زمینوں سے اور شہروں سے اتنا بلند معلوم ہوتا ہے کہ گویا اس نے بلندی سے اپنے تمام شہروں کی نگرانی و نگہبانی کا ذمہ اٹھایا ہوا ہے۔ اگر ہم فلسطین کے تقدس کی بات کریں تو یہ مختصر اور پاک خطہ ارض وہ جگہ ہے جس کے قریب کبھی جناب حضرت ابراہیم علیہ السلام نے توحید کی پہلی بنیاد ڈالی، جہاں جناب داؤد علیہ السلام نے ایک ہیکل یعنی عبادت خانے کا نقشہ بنایا، اور ان کے جلیل القدر فرزند حضرت سلیمان علیہ السلام نے اپنے والد محترم کی وصیت کے مطابق اس نہایت عالی شان معبد الہی کو تعمیر کر کے کھڑا کر دیا جسے دنیا بیت المقدس کے نام سے جانتی ہے۔ یہی وہ جگہ ہے جہاں سے ہمارے پیارے نبی سرور کائنات حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم شب معراج کو آسمان پر تشریف لے گئے، اور جہاں سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ نے اس مقدس ہیکل سلیمانی کی تجدید کی۔ الغرض اس محدود زمین کے اندر کچھ ایسے خدا شناسی کے جذبات اور خدا پرستی کے قدیم تبرکات دکھائی دیتے ہیں، جس کی وجہ سے آج تک یہ علاقہ مذہبی خوش اعتقادیوں اور کششوں کا اعلیٰ مرکز بنا ہوا ہے، اور یہ سرزمین ہمیشہ کے لیے بیت المقدس کے مبارک نام سے نامزد ہو گئی ہے۔ ہزاروں انبیاء اور رسول اسی خاک سے اٹھے اور یہیں پیوند زمین ہوئے۔
جن کے مزار آج بھی یہاں پر موجود ہیں، جن کے سامنے یہودی، عیسائی اور مسلمان سب ہی سر جھکاتے ہیں۔ اگر ہم اس سرزمین کی خوفناک خون ریزیوں کی بات کریں تو ناظرین، یہ شہر ابتدا سے انتہا تک ہمیشہ بڑی بڑی مارکہ آرائیوں، جنگوں اور سخت ترین خون ریزیوں کا دنگل بنا رہا ہے۔ اس شہر کا عالم یہ ہے کہ شاید ہی کوئی ایسا زمانہ گزرا ہوگا جب اس علاقے میں تلوار نہ چلی ہو۔ حقیقت میں یہ کم حیرت انگیز کشش نہ تھی جس کے جذبات نے صدیوں میں یہ حالت برقرار رکھی کہ دور دراز ممالک سے قوموں کی قومیں اس جوش میں بھری اور کھینچی چلی آتی تھی کہ اس کی دیواروں کے نیچے بہادری کے جوہر دکھا کے اپنی جانیں دے دیں۔ اس علاقے میں زمانہ قدیم سے تلوار چلنا شروع ہوئی، زمانہ قدیم سے خون بہنا شروع ہوا جو آج تک نہیں رکا۔ بت پرست لڑے، خدا پرست لڑے، یہود و نصارہ میں خون کے سیلاب بہے، مسلمان اور مسیحوں میں قتل و خون کا بازار گرم ہوا اور ابھی تک جاری ہے۔ الغرض سب لوگ اپنی اپنی باری لڑ بھیڑ کے فنا ہو گئے، مگر یہ شہر آج بھی اسی طرح تقدس اور برکت کا ہار پہنے کھڑا ہے۔ اس کے گلی کوچوں میں خون کی ندیاں بہائیں، سب مٹ گئے اور تباہ ہو گئے، مگر اس کا تقدس آج بھی پہلے سے زیادہ ہے اور انسانی قربانیاں لینے کو تیار ہے۔ ایک انگریز مورخ نے اس شہر کی تصویر ان سچے الفاظ میں پیش کرنے کی کوشش کی ہے۔ فلسطین میں کوئی ایسا پتھر موجود نہیں جو انسان کے خون سے نہ رنگا گیا ہو، نہ کوئی ایسی جگہ ہے جہاں پر آدمیوں کے ایک دوسرے سے لڑنے کے نشانات نہ ہوں۔ یہاں کوئی ایسی پرانی دیوار نہ ملے گی جس کے ادھر سے ناشاد عورتوں کے چیخنے کی آواز نہ بلند ہو رہی ہو۔ یہودی ہوں، بت پرست ہوں، نصرانی ہوں یا مسلمان، سبھی کو یہاں پر فتح اور شکست سے سابقہ پڑا۔ بیرون شہر کے قبرستانوں کو کھود کے گڑی ہڈیاں اکھیڑی جائیں تو بتانا دشوار ہوگا کہ ان قبرستانوں میں سونے والوں میں سے کون یہودی ہے، کون بت پرست ہے، کون عیسائی ہے اور کون مسلمان۔ ناظرین، یہ مقدس ترین سرزمین آج بھی بے یار و مددگار ہے، آج بھی مذہبی وجہ نزاع بنا ہوا ہے۔ ایک طرف یہودیوں نے توپوں کے رخ نہتے مسلمانوں کی طرف کیے ہوئے ہیں۔ ناظرین، یہ ہے اس مقدس شہر کی بدقسمت کہانی۔ تو پھر اصل جنگ کیا ہے؟ بیت المقدس 3 مذاہب کی مقدس جگہ ہے۔ مسلمانوں کا قبلہ اول، عیسائیوں کے لیے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی جائے ولادت اور یہودیوں کے لیے ہیکل سلیمان۔ تو ناظرین، آغاز کرتے ہیں حضرت ابراہیم علیہ السلام سے، جن کے 2 بیٹے تھے، حضرت اسماعیل علیہ السلام اور حضرت اسحاق علیہ السلام، اور حضرت یعقوب علیہ السلام۔ یہی سے کہانی شروع ہوتی ہے اسرائیل کی۔ اسرائیل یعنی اللہ کا بندہ، اور یہ لقب کس نبی کو دیا گیا؟ ناظرین، یہ لقب حضرت یعقوب علیہ السلام کو دیا گیا، جو حضرت یوسف علیہ السلام کے والد محترم تھے۔ حضرت یوسف علیہ السلام جب کفیل مصر بنے تو آپ کو حکم ہوا کہ اپنے تمام خاندان یعنی آل یعقوب کو مصر بلایا جائے اور مصر کی سرزمین کا ایک مخصوص حصہ ان کے لیے مختص کیا جائے۔ اللہ کی طرف سے کہا گیا کہ اے آل یعقوب، اس سرزمین میں تمہارے لیے برکتیں ہیں۔ حضرت یوسف علیہ السلام کے 12 بھائی تھے، اس لیے اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے 12 چشمے جاری کیے، اور یوں اس سرزمین کا نام حضرت یعقوب کے لقب سے اسرائیل پڑ گیا، جسے آج یروشلم بھی کہا جاتا ہے۔ آپ کی نسل سے کم و بیش 70,000 انبیاء کرام اسی سرزمین مقدس پر گزرے ہیں۔ حضرت یوسف کے بھائی یہودا کی نسل آگے بڑھی تو اس میں سے آنے والے تمام بنی اسرائیلی یہودی کہلائے۔ وقت گزرتا گیا اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کا دور آ گیا۔ جب فرعون نے مصر کی زمین آپ پر تنگ کی تو بنی اسرائیل کے ساتھ تو آپ کو مصر سے ہجرت کرنا پڑی۔ اس دوران
بنی اسرائیل پر اللہ تعالیٰ کی بہت بڑی کرم نوازیاں بھی ہوئی، جس میں من و سلوہ کا نزول، چشموں کی بہتات، مچھلیوں کا شکار، ان تمام واقعات کا ذکر قرآن پاک سے بھی ملتا ہے۔ اور وہیں ہمیں ایک گائے کا ذکر بھی ملتا ہے جس کے لوتھڑے سے مردے نے اللہ کے حکم سے زندہ ہو کر اپنے قاتل کا بتایا۔ اس گائے کی نشانی اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں واضح طور پر بیان فرما دی، جو کہ ایک سرخ مائل رنگت کی گائے تھی، اور ایسی گائے آج بھی یہودیوں کے نزدیک مقدس مانی جاتی ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے بعد دیگر نبی آئے۔ اس دوران میں حضرت موسیٰ علیہ السلام اور ان کے دور کی کچھ باقیات یعنی نشانیاں، تورات، من و سلوہ کا کچھ حصہ بنی اسرائیل نے ایک صندوق میں محفوظ کر لیا۔ یہ اللہ کی طرف سے حضرت آدم کو دیا گیا ایک خاص قسم کا صندوق تھا جو نسل در نسل انبیاء کے پاس رہا، جسے قرآن میں تابوت سکینہ کے نام سے پکارا گیا ہے، اور یہ یہودیوں کو اپنی جان سے بھی زیادہ عزیز ہے۔ حضرت داؤد علیہ السلام نے جب جالوت کو ہرا کر اس سے تابوت سکینہ حاصل کیا تو یوں بنی اسرائیل نے انہیں نبی تسلیم کر لیا، اور حضرت داؤد علیہ السلام نے صندوق کی حفاظت کے لیے ایک ہیکل تعمیر کروانا شروع کیا، جو کہ ان کی زندگی میں تو مکمل نہ ہو سکا، مگر ان کے بیٹے حضرت سلیمان علیہ السلام نے جنوں کی مدد سے اس کو مکمل کروایا، اور اسی دوران میں آپ کی بھی وفات ہو گئی، یعنی اسی دوران حضرت سلیمان علیہ السلام بھی انتقال فرما گئے۔ اسی ہیکل کو اسی وجہ سے ہیکل سلیمانی بھی کہا جاتا ہے۔ بعد ازاں بابل کے بادشاہ بخت نصر نے اسرائیل پر حملہ کیا اور ہیکل سلیمانی کو بھی گرا دیا، اور تابوت سکینہ بھی اپنے ساتھ لے گئے۔ سیپرس دی گریٹ نے دوبارہ یہ شہر حاصل کیا اور یہودیوں کو دوبارہ یہاں آباد کیا، اور تابوت سکینہ کو بھی واپس لے آیا۔ ہیکل سلیمانی ایک دفعہ پھر تعمیر کیا گیا، پھر وقت گزرا اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی آمد ہوئی، جنہیں نعوذ باللہ یہودیوں نے دجال، ناجائز اور کیا کیا لقب دیے۔ یہودیوں میں سے دو الگ قومیں ہو گئیں، ایک یہودی اور دوسرے عیسائی۔ یہودیوں نے سازش کر کے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو صلیب پر چڑھانا چاہا، مگر اللہ تبارک و تعالیٰ نے انہیں اپنے پاس اٹھا لیا۔ اس کے بعد یہودیوں اور عیسائیوں میں کئی خون ریز جنگیں ہوئیں۔ عیسائی رومی بادشاہ ٹائٹس نے اس شدت سے یروشلم پر حملہ کیا کہ اس پورے علاقے کی اینٹ سے اینٹ بجا دی۔ ہیکل سلیمانی کو ایک بار پھر گرا دیا گیا، جس کی صرف ایک دیوار اس وقت اپنی اصلی حالت میں موجود ہے، جسے دیوار گریا کہا جاتا ہے۔ اسی دیوار کے سائے میں یہودی تورات کی تلاوت کرتے ہیں اور گریا ازاری کرتے ہیں۔ تابوت سکینہ بھی نہ جانے کہاں غائب ہو گیا ہے۔ ٹائٹس کے حملے کے بعد یہودی آخری نبی کے انتظار میں تھے، کیونکہ اللہ پاک کا ان سے وعدہ تھا کہ انہیں پھر عروج بخشا جائے گا۔ اس وعدہ کا ذکر سورہ بقرہ میں بھی موجود ہے کہ اے بنی اسرائیل، ان نعمتوں کو یاد کرو جو تم پر کی گئیں، اور اپنا وعدہ پورا کرو، یعنی ایمان لاؤ، تاکہ ہم بھی اپنا وعدہ پورا کریں۔ قیامت کی نشانیوں میں سے ایک نشانی یہ بھی ہے کہ ہیکل سلیمانی کی بھی 3 دفعہ تعمیر ہوگی، جو کہ 2 دفعہ ہو چکی ہے۔ یہودی اپنے مسیح اور آخری نبی کے انتظار میں تھے کہ ٹائٹس کے حملے کے 500 سال بعد حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نبی آخر الزماں کی ولادت ہوئی۔ یہیں یہودیوں کو یہ جھٹکا لگا کہ سارے نبی تو حضرت اسحاق علیہ السلام کی نسل سے ہیں، تو آخری نبی حضرت اسماعیل علیہ السلام کی نسل سے کیوں کر آ گئے، اور انہوں نے ایمان لانے سے انکار کر دیا۔ اسلام کے آغاز میں یہودیوں کو قائل کروانے کی خاطر ہی شاید بیت المقدس کی جانب منہ کر کے نماز ادا کرنے کا حکم ہوا، کیونکہ یہودی اسی طرف منہ کر کے عبادت کیا کرتے تھے۔ لیکن 17 ماہ بعد اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم سے بیت المقدس سے بیت اللہ کی جانب موڑ دیا گیا، کیونکہ مسلمانوں کا شروع سے قبلہ اول وہی رہا، جسے پہلے حضرت آدم علیہ السلام اور پھر حضرت ابراہیم علیہ السلام نے تعمیر فرمایا تھا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور حکومت میں یروشلم پر مسلمانوں کا قبضہ ہو گیا۔ اس دور میں بیت المقدس کے احاطے میں اور عین
تابوت سکینہ والی جگہ پر وہ یہودیوں کی نفرت میں گند پھینکا کرتے تھے۔ یروشلم کی فتح کے وقت جب حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ وہاں تشریف لے گئے تو عیسائیوں پر بہت برہم ہوئے۔ وہاں صفائی کروا کر مسجد تعمیر کروائی اور قرآن میں موجود معراج والے واقعے کی نسبت سے اس مسجد کا نام مسجد اقصی رکھا گیا۔ یہودیوں کی دیوار گریہ بھی اسی احاطے میں موجود تھی، تو زائرین کی حیثیت سے انہیں بھی وہاں آنے کی اجازت دے دی گئی۔ خلافت عباسیہ کے دور میں یروشلم ایک مسلم شہر رہا۔ اس کے بعد عیسائیوں نے دوبارہ یروشلم پر حملہ کر کے اس پر قبضہ کر لیا۔ صلاح الدین ایوبی نے عیسائیوں کے خلاف 50 سے زائد جنگیں لڑیں اور بیت المقدس کو دوبارہ حاصل کیا۔ یہ شہر 700 سال تک خلافت عثمانیہ کے زیر نگیں رہا اور یہودیوں کو بھی دیوار گریہ تک اپنے مذہبی اقدامات کی آزادی رہی۔ مسلمانوں کی اجازت سے یہودی آہستہ آہستہ یروشلم میں آباد ہونا شروع ہو گئے۔ اسی دوران میں کئی بار انہوں نے خلافت عثمانیہ کے سلطان کو پیسوں کے عوض یروشلم سونپنے کا لالچ دیا، لیکن ناکام رہے۔ لیکن ناظرین، دوسری جنگ عظیم نے پوری دنیا کے جغرافیے کا نقشہ بدل دیا۔ ہٹلر نے چن چن کر یہودیوں کو مارا۔ قریباً 60 لاکھ کے قریب یہودی قتل ہوئے اور کچھ در بدر بھاگنے پر مجبور ہوئے۔ اس دوران انہیں یہ اندازہ ہو چکا تھا کہ انہیں اب خود اپنی پہچان بنانی ہے، اور بائبل میں موجود یہودیوں کے آخری عروج سے قبل والی کئی نشانیاں بھی اب ظاہر ہونا شروع ہو گئی تھی، اور وہ یہ تسلیم کر چکے تھے کہ ان کا آخری مسیحا یعنی دجال ہوگا، جس کی بدولت پوری دنیا میں ان کا دوبارہ بول بالا ہوگا۔ برطانیہ کی مدد سے وہ نہ صرف واپس یروشلم میں آباد ہو گئے، بلکہ انہوں نے باقاعدہ طور پر ایک ملک جسے اسرائیل کا نام دیا جاتا ہے قائم کر لیا، اور آہستہ آہستہ فلسطین اور دیگر مصری علاقوں پر قبضہ کرتے چلے گئے۔ عرب ممالک اسرائیل کے خلاف جنگ پر آئے، لیکن اس وقت تک یہ خود کو اتنا مضبوط کر چکے تھے کہ عرب ممالک کو اس چھوٹے سے ملک سے منہ کی کھانی پڑی اور یہ شکست خوردہ ٹھہرے۔ عیسائیوں نے بھی دیکھ لیا کہ اب یہودیوں سے لڑنا فضول ہے۔ پادریوں نے گرجا گھروں میں باقاعدہ طور پر تقریبات منعقد کی اور یہودیوں کے لیے عام معافی کا اعلان کیا۔ یوں سیاسی اور اقتصادی مفاد پرستی نے 2000 سالوں سے ایک دوسرے کے ازلی و جانی دشمنوں یعنی عیسائیوں اور یہودیوں کو ایک صف میں لا کر کھڑا کیا، اور قرآن مجید کی یہ بات بھی سچ ہو گئی کہ یہود و نصارہ ایک دوسرے کے دوست۔ ناظرین، یہودیوں کے عقائد کے مطابق وہ ہیکل سلیمانی کی حفاظت نہیں کر پائے، اس لیے وہ خود کو قصوروار ٹھہراتے ہیں۔ خود کو سزا دینے کے لیے زنجیروں اور چمڑے سے اپنے آپ کو پیٹتے ہیں اور دیوار گریہ کے پاس آہوزاری کرتے ہیں۔ وہ ایمان رکھتے ہیں کہ تیسری بار انہیں پوری دنیا پر حکمرانی حاصل ہوگی، اس کے لیے انہیں مسجد اقصی کو توبہ نعوذ باللہ گرانا ہوگا، یعنی شہید کرنا ہوگا، جس کی تیاری وہ کر چکے ہیں۔ ان کا مقصد ہے کہ مسجد اقصی کی جگہ پر ہیکل سلیمانی کو دوبارہ تعمیر کرنا اور تابوت سکینہ کو وہاں پر رکھنا۔ خیال کیا جاتا ہے کہ یہودی تابوت سکینہ بھی دوبارہ حاصل کر چکے۔ اب مسئلہ ہے سرخ گائے، کیونکہ ان کے عقیدے کے مطابق وہ ناپاک ہیں، اور جب تک وہ پاک نہیں ہو جاتے وہ ہیکل سلیمانی تعمیر نہیں کر سکتے، اور پاک ہونے کے لیے انہیں سرخ گائے کی قربانی دینا ہوگی۔ یعنی یہ وہ گائے ہے جس کی نشانیاں قرآن پاک میں بیان کی گئیں، جو اس وقت بھی انہیں ڈھونڈنے میں مشکل ہوئی تھی۔ اب بھی 100 سال تک وہ ویسی گائے کی تلاش کرتے رہے۔ ٹیکنالوجی کا استعمال کرتے ہوئے بچے پیدا کرنے کا کامیاب تجربہ کیا انہوں نے، پھر اس تجربے کی بدولت ویسی نشانیوں والی گائے پیدا کرنے کی کوشش کی، لیکن ناکام رہے۔ 2019 میں ایک امریکی ریاست سے انہیں 5 ویسی گائیں مل گئیں جیسی وہ چاہتے تھے، یعنی جن کے جسم پر سرخ رنگ کے علاوہ اور کوئی بال نہ ہو
اور انہیں کبھی کام کے لیے بھی استعمال نہ کیا گیا ہو۔ اگلی نشانی یہ ہے کہ ان پر کسی بیماری کا اثر نہیں ہونا چاہیے۔ ناظرین، کہا جاتا ہے کہ پوری دنیا میں پھیلنے والے کووڈ نے مختلف جانوروں کو تو صفحہ ہستی سے مٹایا، مگر ان 5 کوز پر کووڈ کا کوئی اثر نہ ہو۔ الغرض، قرب قیامت اور دجال کے ظہور والی تمام تر تیاریاں تقریباً مکمل ہو چکی ہیں۔ اپنی مرضی کے ڈاکٹر، انجینئر بچے پیدا کرنا، 9D ٹیکنالوجی کی مدد سے ایک جگہ ہوتے ہوئے کئی جگہ موجود رہنا، اپنی مرضی کے موسم بنانا، جب چاہو بارش برسا دینا، چند دنوں میں پوری دنیا گھوم لینا۔ ناظرین، کہا جاتا ہے کہ یہ سب دجالی نشانیاں ہیں جو آج کے دور میں کوئی مشکل کام نہیں ہے۔ ہمارے مذہب اسلام میں بتائی گئی قیامت کی نشانیوں کی انہوں نے اتنے اچھے سے تیاری کر لی ہے کہ غرقت کے درخت بھی لگا دیے جو انہیں پناہ دیں گے۔ باب لد، جس جگہ حدیث کے مطابق دجال کا حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے ہاتھوں قتل ہونے کا ذکر موجود ہے، اس جگہ وہ دجال کے فرار کے لیے ایئرپورٹ بھی بنا چکے ہیں، اور یہ سب تو قرب قیامت کی نشانیاں ہیں، اور ہیکل سلیمانی نے بھی بن کر رہنا ہے۔ پھر اصل جنگ کیا ہے؟ ناظرین، اصل جنگ عقائد کی جنگ ہے۔ ہم اپنے عقائد میں کمزور ہو چکے ہیں۔ ہم نمازیں پڑھیں یا نہ پڑھیں، ہمیں فرق نہیں پڑتا۔ اپنے بہن بھائیوں کا حق کھا کر خوشی محسوس کرتے ہیں۔ ہم فرقوں کے خرافات میں الجھے ہوئے ہیں۔ فلسطینیوں کے لیے سوائے دعائیں اور احتجاج کے ہمارے پاس کچھ نہیں۔ ناظرین، اصل جنگ عقائد کی ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں اپنے عقائد میں پختہ رکھے اور فلسطینیوں پر ٹوٹنے والے مظالم سے انہیں نجات دلائے۔ وہ قرب قیامت کی نشانیاں پوری کرنا چاہتے ہیں۔ انہیں اپنے دجال کا انتظار ہے اور ہمیں اپنے مسیح کا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔